اللہ جل جلالہ جنہیں پسند کرتے ہیں انہیں ہی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور صبر و شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ کسی کی فضول اور لامعنی بات بھی اس انہماک سے سننا کہ اسے محسوس ہو کہ صرف آپ ہی اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کی رضا و خوشنودی کا ایک ذریعہ آپ نیکی کرتے ہیں، اور لوگ خود غرضی یا پوشیدہ مقاصد کا الزام لگاتے ہیں، اور تب بھی آپ نیکی کرتے ہیں۔ زندگی میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جب سب سے مشکل کام آپ کو زندہ رہنا لگتا ہے۔ زندگی اتنی بھی مشکل نہیں ہوتی جتنا ہمارے آس پاس کے لوگ اسے بنا دیتے ہیں۔ سماج کو عقل اور ایمان کی ضرورت نہیں تو رشتوں کا احترام کہاں سے آئے؟ صحیح نیت سے رشتے بناؤ، پھر دیکھنا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوئی ہیں۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ نفس کے خلاف جنگ جیتنے کا واحد حل یہ ہے کہ انسان یہ عزم کر لے، طبیعت مانے یا نہ مانے، بس اللہ کی ماننی ہے، کیونکہ جنت اپنی خواہشات کی پیروی سے نہیں بلکہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول سے ملنی۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ پہ وہ سارے جھوٹ عیاں ہو جائیں جو دین کے نام پہ بولے جاتے ہیں۔ مجھے اصحاب کہف پر رشک آتا ہے۔ ان کا دل جب اپنے ارد گرد پھیلی جہالت اور کفر سے اکتا گیا تو ایک غار میں چلی گئے۔ ان کا ایمان بچ گیا، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تم ایک غار اپنی ذات میں بنا لو، روز کچھ دیر اس میں اتر کر اپنے رب کو یاد کیا کرو، اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیا کرو۔ اس فتنوں بھرے دور میں تمہیں سکون بھی مل جائے گا اور تمہیں قرار بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے، وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو زندگی فرق ہو گئی نا۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی حمد اور تعریف بہت پسند ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کی تعریف کرے، اور وہی تعریف کے لائق ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور تعریف کے لائق نہیں۔ لیکن ہم سب اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی تعریف کرتے ہیں، کس دل کے ساتھ کرتے ہیں اور کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر اللہ راضی ہے اور ساری دنیا بھی ناراض ہو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ ناراض ہے اور سارے بندے ہمارے لیے تالیاں بھی بجائیں اور ہماری تعریفیں بھی کریں تو اسے۔ جب آپ پھل کھاتے ہیں تو بیجوں کو ردی کی ٹوکری میں نہ پھینکیں، انہیں خشک کریں، ایک تھیلے میں ڈال لیں اور اپنی گاڑی میں رکھ دیں۔ جب آپ سڑک پر ہوں تو انہیں کھڑکی سے باہر ان جگہوں پر پھینک دیں جہاں درخت نہیں ہے، قدرت ان کا خیال رکھے گی۔ تو آئیے زمین پر بیج پھینکیں، کوڑے دان میں نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اخیر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان سے بچے رہنا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں رہی کہ اگر کوئی مجھ سے چھوڑ گیا تو وہ پچھتائے گا۔ میں نے ابھی تک یہی سیکھا ہے کہ زندگی رکتی نہیں، کسی کے لیے بھی، بس چلتی رہتی ہے۔ لوگوں کو تو لوگ مل جایا کرتے ہیں، آپ اہم ہوں گے تو بھی یہ وہم مت پالنا۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا،
تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا۔ وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ بیٹیوں پر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب خود ہی کہہ دیتی ہیں میرا اب میکے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ گھمنڈ، طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کے انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا۔ ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔